الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس وقت اگر ہم امت مسلمہ کے حالات کی طرف دیکھیں تو ہر طرف سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا سے لوگ جو ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف علاقوں میں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کا مال محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور اس بارے میں خاص طور پہ ریسنٹلی جو حالات چل رہے ہیں پیلسٹائن کے اندر بھی، اس اعتبار سے پوری دنیا میں جو ہے مسلمان کوشش بھی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے طور کے اوپر اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور جہاں جہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے۔ ایک تو یہ ہے اس کا جو انسٹنٹ ریئیکشن جو ہم سب کی طرف سے آ رہا ہے اور جو کہ ٹھیک ہے، اپنے اپنی کیپیسٹی میں ہر ایک انسان جہاں تک اس بات کو پہنچا سکتا ہے، آواز بلند کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہے کہ ہم ان حالات میں پہنچے کس وجہ سے، اور جب تک ہم اس روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک ہم ان حالات سے نکل نہیں سکیں گے اور حالات میں بہتری نہیں آئے گی۔ اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ امت مسلمہ کن کن حالات سے گزرے گی، اور ان حالات میں آنے کی وجہ وہ جو زوال ہوگا، جو ظلم ہوگا، جو مسلمان پستی میں چلے جائیں گے، اس کی وجوہات جو ہیں وہ ہمیں قرآن و سنت سے بہت ساری ملتی ہیں۔ اس کے اوپر ایک پہلے لیکچر بھی ہم کر چکے ہیں جو کہ امت مسلمہ کے زوال کی وجوہات، وہ ایک لیکچر پورا کیا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا پہلے ہی کیا تھا، لیکن اگر کوئی لوگ سننا چاہیں تو اس میں ڈیٹیلز اویلیبل ہیں۔ لیکن آج ہم صرف ایک حدیث کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ان حالات کے اعتبار سے بہت ساری جگہوں پہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، مختلف علماء اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، مختلف دعات جو ہیں اس حدیث کا ریفرنس دے رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس حدیث کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھ جائیں اور ہم اپنی زندگی کے اندر ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جو ہم بحیثیت امت مسلمہ انڈیویجولی بھی اس کے رسپانسبل ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے بحیثیت امت جو ہے وہ سربلندی عطا فرمائے گا اور ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ حدیث ابو داؤد کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کے درمیان موجود تھے اور آپ نے فرمایا کہ عنقریب بہت سی امتیں تم پہ چڑھ دوڑیں گی اور ایک دوسرے کو اس طریقے سے بلائیں گی جس طریقے سے دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانے کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو وہاں پر موجود ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس وجہ سے ہوگا؟ شاید یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی کہ جیسے پانی کے اوپر موجودہ جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمن کے دلوں سے تمہارے روب کو بھی نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن۔ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ وما الوہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ جو حالات آئیں گے ان حالات کے بارے میں بتایا، اور اس سے بڑی رحمت کی بات یہ ہے کہ ان حالات میں آنے کی وجوہات بھی بتا دیں، اور پھر ان حالات سے نکلنے کا جو سلوشن ہے وہ بھی ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا۔ اب اگر ہم اس حدیث کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے ہمارے لیے میسیجز ہیں۔ پہلی بات کیا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہارے اوپر امتیں چڑھ دوڑیں گی. اب حدیث کے بارے میں ذرا تھوڑی دیر سوچیں, یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں, مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کو فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مدینہ کا اگر ہم دیکھیں, مدینہ کے بعد جو ہے جب مدینہ میں ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی اور اس کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اب مختلف علاقوں میں مسلمان جا رہے تھے اور مسلمان فتوحات جو ہو رہی تھیں اور فاتح قوم کی حیثیت سے آگے بڑھ رہے تھے اور تعداد بھی بڑھنا شروع ہو گئی تھی. تو ان حالات میں یہ سوچنا جو تھا وہ تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہیں, اتنے طاقتور ہیں, ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور ہم جہاں جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نصرت کرتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے, ہمیں فتح نصیب ہوتی ہے. تو ان حالات میں یہ سوچنا بھی کیا تھا, ایک عجیب بات لگتی تھی کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوں اور مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں شکست ہو جائے, اور مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے اوپر مختلف امتیں اور مختلف لوگ آ کے ان پہ حملہ کریں, ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑیں اور مسلمان جو کچھ بھی نہ کر سکیں. تو یہ سوچنا بھی اس وقت مشکل تھا. اس وقت بات ہو رہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا. تو آپ نے اس وقت یہ پریڈکشن دے دی تھی کہ وقت آئے گا کہ بہت ساری امتیں جو ہے مل کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گی. اور اس کی جو ایک بہت بڑی مثال اگر دیکھا جائے, ویسے تو مختلف اوقات میں مسلمانوں کے اوپر ظاہری بات ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے, لیکن ایک بہت بڑا جو سیٹ بیک ملا تھا مسلمانوں کو وہ کیا تھا, وہ ورلڈ وار 1 میں تھا, پہلی جنگ عظیم میں, جب ایک طرف فرانس اور برٹش امپائر تھی اور دوسری طرف جو تھے جرمنی تھا اور بھی بہت سارے جو کنٹریز تھے, اور انہی میں ایک سلطنت عثمانیہ بھی تھی. تو جب فرانس کو اور برٹش امپائر کو فتح ملی اور وہ لوگ کامیاب ہوئے, اس میں دے گاٹ دا وکٹری, اس کے بعد کیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ جو ٹوٹ گئی, صرف تھوڑا سا حصہ جو تھا وہ مسلمانوں کے پاس رہا, لیکن اس کے علاوہ جو باقی بہت بڑا حصہ تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا. اور اس وقت جب یہ ساری وکٹری ہو گئی تھی, تو وکٹری ہونے کے بعد یہ برٹش امپائر اور فرانس اور بھی جو ان کے الائز تھے, وہ ایک ٹیبل پہ پورا میپ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, پورا ایک ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ میپ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے اندر سلطنت عثمانیہ بھی تھی, مسلمان بھی تھے, اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اس کو کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے, اس کے کتنے ٹکڑے کرنے ہیں, کون سا حصہ تم لوگ ہیں, کون سا حصہ تم لوگ ہیں. تو سبحان اللہ ایسے تھا کہ جیسے واقعی دسترخوان پہ لگے ہوئے مسلمانوں کے تمام ممالک تھے, اور یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کون سے حصے کو تم کھاؤ گے اور کون سے حصے کو تم کھاؤ گے. تو یہ وہاں پر حدیث 100% جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بالکل چاہے وہ ایگزیکٹلی جو پریڈکشن تھی وہ پوری ہوگی. اور آج بھی ایسا ہی ہے, جگہ جگہ پہ ہم دیکھیں تو مسلمانوں پہ کوئی ایک جگہ پہ نہیں بلکہ مختلف جگہوں میں مختلف طریقے سے مسلمانوں کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہاں پہ کیا پتہ لگتی ہے کہ وہاں پر جو شخص موجود تھے اس نے سوال پہلا کیا کیا کہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے. پہلی چیز جو ہوتی ہے ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں تعداد اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو پھر کیا ہے کہ آپ سٹرونگ ہوں گے. اگر آپ کے پاس آپ بحیثیت امت آدمی زیادہ ہیں تو آپ کی اسٹرینتھ ہے, آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو آپ کی اسٹرینتھ ہے, آپ کے پاس اگر سونا زیادہ ہے تو آپ کی اسٹرینتھ ہے, جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں اگر ان کی تعداد زیادہ ہے تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. تو سوال کیا اٹھا کہ شاید ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے, کیونکہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہوں اور اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کے اوپر یہ حالات آ جائیں. جب یہ سوال کیا کہ کیا ہم شاید ہم تعداد میں کم ہوں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جو وہ کلیئر کر دیا کہ نہیں, تعداد میں تم زیادہ ہوگے. تو یاد رکھیں کہ یہ صرف تعداد جو ہے یہ کافی نہیں ہے, بلکہ آگے کیا فرمایا کہ تعداد میں تو تم زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی کہ جیسے پانی کے اوپر موجود جھاگ ہوتی ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے. اب جھاگ اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو کہیں پہ بھی, اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے ہوں سی سائڈ کے اوپر یا کہیں پہ جہاں پہ بالکل کنارہ ہوتا ہے تو پانی ٹکراتا رہتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے جھاگ اکٹھی ہوتی رہتی ہے. اب وہ دیکھنے میں چاہے جتنی مرضی زیادہ لگ رہی ہو آپ کو, لیکن جو ہی آپ جائیں گے اور آپ اس کو ہاتھ میں ہی اٹھائیں گے تو کیا ہوگا, وہ بالکل ختم ہو جائے گی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اسی کے مقابلے میں اگر جتنی تعداد میں آپ کو جھاگ نظر آ رہی ہے,
اگر آپ کو بتایا جائے کہ اتنی تعداد میں یہاں پہ سونا پڑا ہوا ہے، سو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ سونا اتنی تعداد میں ویلیویبل ہے؟ ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کی قیمت بھی ہے، والیوم بھی ہے اور اس کی قیمت بھی ہے۔ جھاگ کا والیوم ہے لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اگر آپ کو یہ کہا جائے جاؤ یا جا کے جھاگ بیچ کے آؤ، تو کیا بیچیں گے کیا؟ وہ ہاتھ میں ختم ہو جائے گی۔ مطلب بتانے کا ہے کہ ایبسولوٹلی نو ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہوتی جھاگ کی، صرف نمبر نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو، ایک بڑا ایریا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں اس کی زیرو ویلیو ہوتی ہے۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے اندر ہماری کیا تعداد کم ہے؟ وی آر 25% آف دا گلوبل ورلڈ پاپولیشن، پوری دنیا کا ہم 25% ہیں۔ 7 ارب انسانوں میں سے 2 ارب مسلمان ہیں، لیکن ہماری کیا حیثیت ہے؟ سبحان اللہ، ہم اس جھاگ کی طرح ہی ہیں۔ اگر ہم 2 ارب مسلمانوں کو کھڑا کر دیا جائے ایک جگہ پہ تو ایسے ہی لگے گا کہ ایک بہت بڑی جھاگ ہے، لیکن بیچ میں اس کا وزن کیا ہے، کیا کوالٹی ہے، کیا قیمت ہے ہماری۔ اور اس کے بارے میں دیکھا جائے تو اصل بات جو میٹر کرتی ہے وہ تعداد میٹر نہیں کرتی۔ تعداد میں تو مسلمان بدر میں بھی بہت کم تھے، احد میں بھی بہت کم تھے، اور ہسٹری میں چلے جائیں تو پیچھے بہت ساری ایسی سچویشن گزری جہاں پہ بہت ہی چھوٹی سی تعداد ہوتی تھی، بہت سی چھوٹی سی جماعت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ تو تعداد میٹر نہیں کرتی، اٹس ناٹ اباؤٹ دا کوانٹٹی، اٹس اباؤٹ دا کوالٹی۔ آج ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کوالٹی مسلمز نہیں ہیں، ہم ایک موب کی طرح ہیں، ہم ایک ریوڑ کی طرح ہیں کہ 2 ارب کا ایک ریوڑ ہے جس کی پوری دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تعداد تو بہت زیادہ ہے، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اب یہ جو ویلیو ہوتی ہے، جو حیثیت ہوتی ہے، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ آج امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل آ جائیں گے اور پیسہ آ جائے گا اور گولڈ آ جائے گا اور آئل آ جائے گا تو ہم جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے نا بہت بہترین ہو جائیں گے۔ انسان کی، بلکہ مسلمانوں کی اللہ کے نزدیک جو حیثیت اور ویلیو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ وہ ایمان کے اوپر ہے، وہ تقوی کے اوپر ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے اوپر ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر ہے۔ جو شخص ان چیزوں میں جتنا آگے ہوگا اللہ کے ہاں اس کی اتنی ہی زیادہ قیمت ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو لے کر آئے گا جو موٹا تازہ ہوگا، یعنی دیکھنے میں بڑا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوگا، اور اس کو جب میزان میں رکھا جائے گا تو میزان میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ظاہری طور پہ کیا ہے؟ صحت ہے، ہٹا کٹا ہے، مالدار ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، گڈ لکس ہیں، پوزیشن بھی بڑی اچھی ہے، اتھارٹی بھی بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا، تو چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایبسولوٹلی یوز لیس انسان ہے وہ، چاہے وہ دنیا والوں کی نظر میں بڑا ٹھاٹ باٹ والا ہو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک شخص گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا جائے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو بھی قبول کر لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا، آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے کوئی نکاح نہ کرے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ سنی جائے، اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شخص پہلے گزرا تھا، اگر اس طرح کے لوگوں سے ساری دنیا بھر دی جائے تو یہ ایک شخص ان تمام لوگوں کی نسبت بھاری ہے۔ اب یہ جو ایک شخص ہے، ظاہری طور پہ اس کے پاس کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، اچھے پیسے مالدار نہیں ہے،
گڈ لکس نہیں ہے، کوئی معاشرے کے اندر کوئی بڑا مقام نہیں ہے، نہ اچھی جاب ہے، نہ کوئی اچھا بزنس ہے، نہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، نہ اچھا گھر ہے، نہ اچھی گاڑی ہے، کوئی اس کو ویلیو نہیں دیتا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، لیکن یہ ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا ہے، تو چاہے ساری دنیا کے نزدیک اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہو، اللہ کے نزدیک اس شخص کا وزن جو ہے ان تمام انسانوں کی نسبت جن کے پاس لمبی چوڑی گاڑیاں ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے بینک بیلنسز ہیں، جن کے پاس اعلیٰ قسم کے کپڑے ہیں، جن کے پاس اعلیٰ قسم کے گھر ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی ریئل اسٹیٹس ہیں، اور وہ کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو ان سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا جائے اور ایک ترازو میں رکھا جائے تو یہ ایک شخص جو ظاہری طور پہ غریب بھی ہے، کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، کھانا بھی اچھا نہیں ہے، گھر بھی اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ کا فرما بردار ہے، تو ان تمام لوگوں کی نسبت اس ایک شخص کی ویلیو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے وزن، یہ ہے وزن کسی مسلمان کا، کہ اس کا اصل وزن اس کے کپڑوں میں نہیں ہے، اس کے سٹیٹس میں نہیں ہے، اس کے گھر میں نہیں ہے، اس کی جاب میں نہیں ہے کہ وہ کسی ملٹی نیشنل کے اندر بڑا جاب کرتا ہے اور وہ ملینئر ہے، بڑا اچھا بزنس ہے۔ مسلمان کا وزن ایمان کی بنیاد کے اوپر ہے، تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ تو سبحان اللہ، تعداد کا کیا فرمایا کہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن آج ہمارا یہی حال ہے۔ آپ تعداد اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو مسلمان 2 ارب نظر آئیں گے، لیکن 2 ارب میں سے 10% بنتا ہے 20 کروڑ۔ کیا ہمیں 20 کروڑ ایسے مسلمان ملیں گے کہ جو اللہ کے نزدیک وزنی مسلمان ہوں، اپنے ایمان کی بنیاد کے اوپر، اپنے تقوی کی بنیاد کے اوپر؟ 20 کروڑ تو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں 5% لے لیں، 10 کروڑ بنتے ہیں۔ پوری امت میں سے ہم 5% ایسے مسلمان کیا آج اللہ کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ 5% ہیں، یہ 10 کروڑ ہیں جو آپ کے دین پہ پورے کے پورے عمل کرنے والے؟ 10 کروڑ تو دور کی بات، میں کہتا ہوں چند لاکھ بھی شاید ہم نہ پروڈیوس کر سکیں۔ چند لاکھ ایسے مسلمان اگر میں 1% کروں تو وہ لاکھوں میں بنتی ہے، ہم 1% بھی نہیں پروڈیوس کر سکتے۔ تو جس امت کے پاس 1% ایسے مسلمان نہ ہوں جو کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں کہ واقعی، یا جن کو ہم ایز اے ایگزامپل کے طور پہ پریزنٹ کر سکیں کہ اللہ دیکھیں یہ چند لاکھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے پورے دین پہ عمل کرنے والے ہیں، اور جو جس طریقے سے آپ نے قرآن اور حدیث میں بتایا تھا کہ ان کی زندگی گزارنی چاہیے، اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے پاس چند لاکھ مسلمان ایسے نہیں نکلیں گے، تو سبحان اللہ، آج پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ حدیث میں بڑا واضح پتہ لگ گیا، تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے، آج ہم اسی جھاگ کی طرح ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے، اینڈ دیر از نتھنگ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ۔ اس کے بعد پھر اگلی چیز کیا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا۔ کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا، اس کی کچھ سٹرینتھس ہوتی ہیں۔ آج ہم اپنی سٹرینتھس جب بات کرتے ہیں، یا کسی انڈیویجول کی سٹرینتھ کی بات کرتے ہیں، کسی بھی شخص کی سٹرینتھ کی بات کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہی از اے ویری اسٹرانگ پرسن۔ پہلی چیز کیا آتی ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے مال اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے، اس کے پاس گاڑیاں اچھی ہیں، اس کا بینک بیلنس اچھا ہے، وہ ٹاپ 10 کے اندر یا ٹاپ 50 کے اندر وہ لائے کرتا ہے گلوبلی فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے۔ ہم یہ سٹرینتھ دیکھتے ہیں، لیکن کسی انسان کی سٹرینتھ میں سے کچھ ٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹینجیبل نہیں ہوتی، جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، محسوس، جن کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اخلاق کیا ہے؟ وہ انسان کی سٹرینتھ ہے، لیکن آپ اخلاق کو کدھر ڈالیں گے؟ آپ کتنا کلو اخلاق ہے یا کتنے پاؤ اخلاق ہے؟ اسی طریقے سے روب جو ہے، روب کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن روب اتنی بڑی مسلمانوں کی سٹرینتھ تھی کہ اس روب کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں مجھے ایسی عطا فرمائی دوسرے انبیاء کی نسبت، ان میں مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمائی وَنُصِرْتُ بِرُعْبٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے روب کے ذریعے سے دشمن کے مقابلے میں میری مدد فرمائی۔ یہ روب ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کہیں پہ مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا تھا اپنے جو ہے کفار کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ دشمن کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈال دیتے تھے۔ اب وہ روب کیا ہے؟ اب چاہے مسلمان کم بھی ہوتے تھے تعداد میں، لیکن ان کے کم ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ روب ڈال دیتا تھا دشمنوں کے دل میں،
تو جب دشمن کے دل میں روب ڈال جاتا تھا تو وہ تھوڑے بھی تعداد میں کیا ہوتے تھے، وہ کافی ہوتے تھے. لیکن یہ روب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ ڈال رہا ہے. اور اس روب کو کون نکال رہا ہے؟ یہ اللہ نکال رہا ہے. تو پھر آج ہمیں دوبارہ اگر اپنے اسٹرینتھ کو لینا ہے تو کہاں سے لیں گے؟ ہم اللہ سے لیں گے. لیکن اللہ سے اگر ہم یہ اسٹرینتھ لینا چاہتے تو ہم اپنی زندگی کو تو دیکھیں. نمازیں ہم نہ پڑھیں، روزے ہم نہ رکھیں، حرام ہم نہ چھوڑیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے، آخرت کی فکر نہیں، اللہ کی ہماری زندگیوں میں کوئی ویلیو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی ویلیو نہیں. اینڈ دین وی ایکسپیکٹ کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دے گا روب کے ذریعے سے. تو روب جو تھا وہ بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھی. اور حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ اسٹرینتھ بھی لے لے گا. وہ بھی مسلمانوں کا جو روب ہے وہ دشمن کے دلوں سے نکل جائے گا. اور آج ایسا ہی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے مسلمان اگر دیکھا جائے تو کون مسلمان ہے جس کا نام لیا جائے اور اس کا نام لینے کی وجہ سے کوئی دوسرے لوگ کے بھی بھائی اس کا نام نہ لو، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. کوئی بھی نہیں ہمارے پاس. ہم ٹوٹے ہوئے بالکل بکھرے پڑے ہوئے ہیں اپنی ذاتی انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اور کلیکٹیو اس میں بھی، کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. جب اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر آپ اللہ سے مدد کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جو حدیث کا جو آخری حصہ ہے، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں فوکس کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا کر دے گا، اور وہ واہن. اور واہن کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ واہن کیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں فرمائی: حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. آج اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے اکثر مسلمانوں کی زندگی میں کیا ہے؟ دنیا سے ایسی محبت ہے کہ دنیا کی زندگی، دنیا میں ہماری جو زندگی گزر رہی ہے اس میں کسی قسم کی ہم کمی کو بالکل افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اور دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم جلدی مل جانے والی یعنی دنیا سے بڑی محبت رکھتے ہو، اور تم اپنی آخرت سے غافل و بھولے بیٹھے ہوئے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی سے بڑے انسپائرڈ ہو، بڑا اثر لیتے ہو، ہر چیز دیکھ کے تمہیں بڑی متاثر کرتی ہے. واو، اس کی گاڑی دیکھو، اس کے کپڑے دیکھو، اس کا گھر دیکھو، یہ برانڈ دیکھو، یہ نئی چیز آ گئی، اتنا اثر لیتے ہو تم. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ ہمیں ریمائنڈ کرایا کہ دنیا کی محبت میں مت ڈوبنا، دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، دنیا سے اثر مت لینا، اس کی اصل حقیقت کو سمجھنا. یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ غرور ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ بہت تھوڑے عرصے کی چیز ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ متاع قلیل ہے. اس کے پیچھے مت بھاگنا. جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا ہم اسی چیز کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے. اور آخرت کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، دیکھو آخرت بہتر ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، باقی رہنے کی جگہ ہے، وہاں پہ فوکس کرنا، اس کو فوکس کرنا، اس کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دینا. اور ہم نے الٹا وہی کام کیا، ہم آخرت کو بھول بیٹھے اور دنیا کے غلام بن کے بیٹھے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پہ فقر آ جائے گا، بلکہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تم پہ دنیا فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلی امتوں کے اوپر دنیا کھول دی گئی تھی، اور پھر تم بھی اس میں ویسے ہی رغبت کرو گے جیسے تم سے پہلی امتوں نے رغبت کی، اور یہ پھر تمہیں بھی ویسے ہی ہلاکت سے دوچار کر دے گی جس طرح اس نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا. فقر کا ڈر نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہارے پاس مال کم ہو جائے گا، تم اچھے برانڈز نہیں پہن سکو گے، تم اچھے کھانے نہیں کھا سکو گے، اچھے ریسٹورنٹس میں نہیں جا سکو گے، اچھی گاڑیاں نہیں رکھ سکو گے، تمہارا لائف سٹائل جو ہوگا وہ لیوش قسم کا نہیں ہوگا. اس چیز کی فکر نہیں تھی، بلکہ بتایا کہ یہ ہوگا، مال آئے گا تمہارے پاس، مال کی فراوانی ہوگی. اور قیامت میں کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی یہ ہے جو حدیث میں پتہ لگتا ہے کہ مال کی جو ہے کثرت ہو جائے گی. اور آج اب دیکھیے، آج سے 20 سال پہلے دیکھیں اگر لوگوں کے پاس جو مال کے حالات تھے اور آج جو دیکھا جائے تو میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ شخص جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ لینڈ کروزر کے اندر پھر رہا ہے، وہ BMW رکھی ہوئی ہے اس نے،
بڑی بڑی گاڑیاں، اعلیٰ قسم کے گھر ہیں، تو مال آیا، جیسے بھی آیا، جہاں سے بھی آیا، لیکن مال تو آیا. تو مال کی کثرت ہوگی، امت کے پاس آج مال کی کمی تھوڑا ہی ہے، لیکن وہ مال کس کام کا؟ تو دنیا کی محبت پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کس وجہ سے تم لوگوں پہ یہ حالات آئیں گے. اور اگر اس کو نیچے سے شروع کیا جائے حدیث کو سمجھنے کے اس اعتبار سے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دو کام ہم کریں گے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، تو ان دو کاموں کی وجہ سے تم پہ یہ سب چیزیں آئیں گی. تو دوسری چیز کیا فرمائی کہ موت سے نفرت. موت سے نفرت. موت کیا ہے؟ یہ دو دنیا ہیں، ہمیں یہ سمجھنی چاہیے بات. ایک ہماری دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہمارا جسم اور ہماری روح ایک جگہ پہ ہے، اور پھر جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد ایک اور دنیا میں چلا جاتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اور جو موت ہوتی ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ موت ہمیں اس دنیا سے نکال کے، اس جسم سے روح نکالتی ہے اور پھر اس روح کو اٹھا کے ایک دوسری دنیا میں پھینک دیا جاتا ہے. تو موت جو ہے وہ ایک ٹرانسفر میکانزم ہے کہ موت ہمیں اس دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر کر دے گی. اب اس دنیا کو دیکھا ہے تو ہم نے اس دنیا کو دیکھا ہے. اس دنیا میں مال کی محبت ہے، گھروں کی محبت ہے، گاڑیوں کی محبت ہے، برانڈز کی محبت ہے، اچھے کیریئرز کی محبت ہے، اچھی جگہوں پہ رہنے کی محبت ہے، اچھے ملکوں میں چلے جائیں ہم، ایک بھوت سوار ہے ہمارے اوپر، صرف دنیا دنیا دنیا. کیونکہ دیکھا ہی وہی ہے، نظر ہی وہی آ رہا ہے. اپنی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں تو اس کا یقین ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن آخرت کو دیکھا کوئی نہیں، قبر کو دیکھا کوئی نہیں، منکر نکیر کو دیکھا کوئی نہیں، فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو دیکھا کوئی نہیں، تو اس کا یقین بھی دل میں نہیں ہے. لیکن یقین دل میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑی ہے کہ آپ ان چیزوں سے بھاگ جائیں گے. موت تو آئے گی، بلینئر کو بھی آئے گی، ٹریلینئر کو بھی آئے گی، اور جو غریب ہے جو دو وقت کی روٹی مشکل سے کھاتا ہے اس کو بھی آئے گی. تو یہ موت جو ہے، موت کو انسان فطرتی طور پہ ناپسند کرتا ہے. لیکن موت اصل میں دیکھا جائے تو ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ جو ایمان والا ہے موت اس کے لیے خوشخبری ہے. جس کے دل میں اس بات کا یقین ہے کہ دنیا گھٹیا چیز ہے، یہ دنیا کچرا ہے، یہ دنیا صرف غم کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے، ڈپریشن کی جگہ ہے، اس میں کوئی لذت نہیں ہے. جس کے دل میں یقین ہے اور وہ دنیا کی زندگی میں اپنے رب کی اطاعت میں اور اپنے رب کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، تو جس اللہ سے وہ محبت کرے گا تو اس اللہ سے ملنے کا اس کو شوق نہیں ہوگا. اس کا دل نہیں چاہے گا کہ جا کے میں اپنے محبوب کو دیکھوں تو صحیح وہ کیسا ہے. آج ہمارے دلوں میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی اور کب ہوگی؟ موت کے بعد ہوگی. تو کیا واقعی ہم اپنے آپ سے پوچھیں، آج ہم تیار ہیں، ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ دل میں کبھی وہ محبت محسوس ہوئی ہمیں کہ کون سا وقت ایسا آئے گا کہ میں اس دنیا سے نکلوں اور جا کے میں اللہ سے ملاقات کروں، میں دیکھوں تو صحیح وہ رب کیسا ہے جس کے لیے میں فجر پہ اٹھا کرتا تھا، جس کے لیے میں عشاء پہ جایا کرتا تھا، جس کے لیے میں نے حلال روزی کمائی، جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا، جس کے لیے میں نے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ دبایا، جس کے لیے میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں ابایا پہن کے جو اندر سے پگھل رہی ہوتی تھی، لیکن میں اس اللہ کی خاطر ابایا پہنا کرتی تھی، حجاب کیا کرتی تھی، سارے اعمال کیے، میں دیکھوں تو صحیح وہ اللہ ہے کیسا. تو اس اللہ کو دیکھنے کا طریقہ کیا؟ وہ موت ہے. تو موت سے محبت کون کرے گا؟ جس کو پتا ہے کہ جب میں مروں گا تو میں نے جا کے اپنے رب کو دیکھنے، اور میں اپنے رب کو دیکھ کے راضی ہوں گا، میں خوش ہوں گا اور میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. لیکن جس نے تیاری نہیں کی اپنے رب سے ملاقات کی، جس نے تیاری نہیں کی قبر کے اندر سوالوں کی، جس نے تیاری نہیں کی آنے والے وقت کو فیس کرنے کی، وہ کیوں موت سے محبت کرے گا؟ آج امت مسلمہ کیوں موت سے محبت نہیں کرتی؟ کیونکہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے تیاری نہیں کی. What do we have in our hand? ہماری ساری محبت تو ہماری اس دنیا کے لیے، مال سے محبت، اولاد سے محبت، جاب سے محبت، بزنس سے محبت، گاڑی سے محبت، آخرت کی بھی محبت کوئی نہیں اور اللہ کی بھی محبت کوئی نہیں. تو پھر کیوں موت سے جو محبت ہوگی؟
لیکن صحابہ جو تھے وہ کیا تھے؟ صحابہ کو کلیئرٹی تھی اس چیز کی کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. انہیں ساری زندگی اپنی لگائی اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اور اس رب سے ملاقات کی تیاری کے لیے. اور پھر جب وقت آیا تو پھر وہ تیار تھے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آج ہم کیوں ڈر جاتے ہیں؟ ہم کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم چاہتے کہ ہم اس دنیا سے جائیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے کبھی اللہ کی محبت ہی اپنے دل میں سچی محسوس نہیں کی، اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ سے ملاقات کی تیاری ہی نہیں کی. اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے گئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. That's why we don't like it. دو چیزیں جو ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو اس امت سے نکلی اور اس امت کے اوپر یہ سارے حالات آئے. ایک چیز کیا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق نکل گیا، یا یوں کہہ دیجئے کہ دو وجوہات ہیں جو کہ اس امت میں آئیں اور ان کی وجہ سے باقی حالات بھی آئے. پہلی چیز دنیا سے محبت، دوسری چیز موت سے نفرت. سولوشن کیا نظر آتا ہے پھر ہمیں؟ سولوشن بھی یہی ہے، ان دو چیزوں کا ایڈریس کر لو. اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دو، مال کی محبت کو نکال دو، گاڑیوں کی محبت کو نکال دو، اور اس دنیا کو حقیر سمجھ کے زندگی گزارو. جب اس دنیا کی محبت نکلے گی آخرت کی محبت آٹومیٹیکلی آ جائے گی. اور دوسری چیز، اس دنیا میں لمبے چوڑے پلانز بنانا بند کریں کہ ہم نے جیسے مرنا ہی نہیں ہے. اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرو، اللہ کے سامنے سجدے کرو، اللہ کی اطاعت کرو، تاکہ ہم جب اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں گے تو ہمیں موت کا ڈر نہیں ہوگا. اور جب موت کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر ہمیں اس دنیا کو چھوڑنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ دو چیزیں اگر اس امت میں آ جائیں دوبارہ سے، اس دنیا کی محبت نکل جائے اور موت کی نفرت نکل جائے، تو کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں بحیثیت امت وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ عزت عطا فرمائے گا جو ایک دور تھا کہ جو ہمارے پاس تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو بات بھی کہی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اس وقت میں اکثر دیکھتا ہوں، میں سوشل میڈیا پہ جب بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اتنی ساری باتیں ہیں، اتنے سارے ڈسکشنز ہیں، لیکن میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ اتنی ڈسکشنز ہیں، اس کا اثر کدھر ہے؟ عمل کدھر ہے؟ اور میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ ہمیں اب وہ جو سمجھنے والی چیزیں نا، بہت سارا ہمارے پاس میٹیریل اویلیبل ہے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، بٹ عمل جب تک نہیں ہوگا یہ باتیں صرف باتیں رہ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری امت پہ جو اس وقت حالات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عافیت کا معاملہ فرمائے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو بحیثیت امت جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، عقل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے عزت کا سبب بنیں گی، تاکہ ہم ان کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.